الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے سب مل کر بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبعوث بالرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رحمت کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اسی دن 100 رحمتیں بھی پیدا کر لیں۔ بڑی توجہ سے ناظرین اس روایت کو سنیے گا، اس میں سے ہر رحمت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے ایک رحمت زمین پر نازل کی، اسی رحمت کی وجہ سے ماں اپنی اولاد پر رحم کرتی ہے اور درندے اور پرندے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت کے ساتھ اپنی تمام رحمتوں کو مکمل فرمائے گا۔ ناظرین کرام، آج جس پاک اور مطہر ہستی کی بارگاہ میں ہم اپنی حاضری لگوانے جا رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں اپنے ہدایے پیش کرنے جا رہے ہیں ناظرین، ان کا تذکرہ پاک کرنے جا رہے ہیں، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ صوفیہ کرام کے سابقون الاولون ہیں۔ بڑی کمال شخصیت حاصل، بہت ممتاز ہستی ہیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو تصوف کے تمام سلاسل کے متفقہ امام تصور کیے جاتے ہیں، جن کا نام پاک حسن، کنیت ابو سعید، والد کا نام یسار تھا۔ دنیا جن کو حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کے نام سے ناظرین یاد کرتی ہے۔ آپ کے والد گرامی مشہور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اب مقام اور مرتبہ دیکھیے ناظرین کیا ہے کہ آپ کی والدہ کا نام خیرہ تھا، جو کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آزاد کردہ باندھی تھیں۔ کیا قسمت ہے ناظرین اس گھرانے کی، اور کیا شان ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ والد گرامی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور والدہ محترمہ ام المومنین جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آزاد کردہ کنیز تھی۔ اور پھر ایک اور بات ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2 سال تقریباً باقی تھے جب حضرت یسار رحمۃ اللہ علیہ جو کہ آپ کے والد ہیں، ان کے یہاں علم و عمل کے حسین امتزاج یعنی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کہیں اور نہیں ہوئی ناظرین، مدینہ شریف میں ہوئی، یعنی اس اعتبار سے آپ مدنی بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، مقدر دیکھیے کہ پیدا ہونے کے بعد جب آپ کو آپ کے والد گرامی مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں لے کر آئے تو انہوں نے آپ کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس بچے کا نام حسن رکھو۔ یعنی کیا رفت ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے آپ کو گٹھی دی، اور جو نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند تھا یعنی حسن آپ نے ان کا نام رکھا۔ اب ذرا سوچیے ناظرین کہ مقام مسجد نبوی ہے اور گٹھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ سعادت ازلی بھی نصیب ہوئی ناظرین کہ آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس پیالے سے پانی پیا، یعنی میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ لمس سے لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض بھی آپ کو جاری ہوا۔ وقت ایسا ناظرین کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے نواسے کی طرح پیار کیا کرتی تھی، بہت پیار کرتی تھی، یعنی آپ کی والدہ کو اپنی بیٹی کی طرح رکھتی تھی اور آپ کو آپ کے نواسے کی طرح رکھتی تھی، اور بچپن اتنا حسین ناظرین، اتنا خوبصورت، یعنی ہم تو گناہگار اور سیاہکار لوگ ہیں نا، ہمارا آنا جانا تو اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر والوں میں ہوتا ہے ناظرین۔ اس بچے کی رفت کا عالم دیکھیے کہ اس بچے کا معاملہ یہ تھا کہ جو امہات المومنین کے مقدس کاشانے تھے ناظرین، اس میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا آنا جانا ہوا کرتا تھا۔ 12 برس کی عمر میں ناظرین آپ نے مدینہ شریف میں ہی علم تفسیر اور علم حدیث حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت انس بن مالک رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسے جید صحابہ کرام سے حاصل کیا۔ ہوش سنبھالتے ہی بصرہ میں جواہرات فروشی شروع کر دی اور اس تجارت کو اتنی وسعت دی کہ روم اور ایران تک جانے لگے۔ میں اس بارے میں ناظرین آپ کو وقفے کے بعد ایک بات بڑی کمال بتاؤں گا آج انشاءاللہ، مگر اس جوہر شناس کو ناظرین کیا معلوم تھا کہ اس جوہر کو بھی روحانی کائنات کے سب سے بڑے جوہری کی نگاہ نے جانچ لیا ہے، اور جب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے اور بیت ہوئے تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت یخلق مکمل طور پر ہٹ گئی، اور آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات کو بیچنے کی بجائے آخرت کے جواہرات خریدنے کو ترجیح دینا شروع کر دی، یعنی اس کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ ایسی اتھارٹی بنے ناظرین کہ حضرت امام بصری علیہ الرحمن نے باجازت و خلافت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان تمام سلاسل طریقت و
تصوف کا نظام قائم کیا جو ساری دنیا میں وصال و معرفت الہی کے لیے آج تک رائج ہیں. سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ نظامیہ ہو، سلسلہ رفاعیہ ہو، سلسلہ شاذلیہ ہو، سلسلہ المغربیہ ہو یا سلسلہ کلابیہ ہو، تمام سلاسل بالآخر جا کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ہی توسط سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کر ملتے ہیں، سوائے سلسلہ نقشبندیہ کے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے. ناظرین، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے خلفاء ہوئے ناظرین، جن میں حضرت شیخ عبد الواحد بن زید اور حضرت شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین جیسی اعلیٰ بزرگ شخصیات شامل ہیں. ان کے فیض تربیت سے تصوف کے 14 بڑے خانوادے یعنی سلاسل وجود میں آئے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ظاہری و باطنی جمال و خوبصورتی کے پیکر بھی تھے ناظرین، اور بلند پایا فقی، فصیح و بلیغ واعظ، خطیب، عابد و زاہد اور جامع کمالات تھے. علامہ ذہبی علیہ رحمہ اپنی مائناز کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب طبقہ وسطیٰ کے تابعین کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو رکھا جاتا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زیارت کی اور ان سے روایت حدیث کر کے تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل کیا. اب ناظرین کمال بات کیا ہے، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ جس کو مقام اور رفعت دے، کم و بیش 130 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے آپ کی ملاقات ہے، جن میں 70 بدری صحابہ ہیں. 21 ہجری کے بعد ناظرین جتنی بھی ازواج مطہرات موجود تھیں ان سب کے گھروں پر آپ کا آنا جانا تھا. سوچئے ناظرین کہ کیا فیض منتقل ہوتا ہوگا اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر انوار و تجلیات کا نزول کیا ہوگا. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ وہ جو بشارت ہے ناظرین، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کی مصداق نظر آتے ہیں کہ اس شخص کو آگ نہیں چھو سکتی جو حالت ایمان میں مجھے دیکھے اور اس کو دیکھے جس نے مجھے دیکھا ہے. عبادت و مجاہدہ اس حد تک ناظرین کہ ہر وقت اس میں مشغول رہا کرتے تھے. 70 برس تک سوائے عذر شرعی کے آپ کا وضو نہ ٹوٹا اور کبھی بھی بے وضو نہ رہے، یہاں تک کہ مرتبہ کمال کو پہنچے. خشیت الہی میں اس حد تک گریا کرتے تھے ناظرین کہ آپ کی آنکھیں خشک ہو جایا کرتی تھیں اور روتے روتے آپ کی آنکھوں میں گڑے پڑ جایا کرتے تھے. حضرت امام بصری علیہ رحمہ کا معمول تھا ناظرین کہ ہفتے میں ایک بار آپ واز فرماتے تھے اور باقی گوشہ نشینی میں رہتے تھے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ بنیادی طور پہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں آپ کا ذکر کرتے ہوئے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسن کا کلام انبیاء کرام علیہ السلام کے کلام کے مشابہ ہے. اور کمال یہ ناظرین کہ حضرت بلال بن ابی بردہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے زیادہ مشابہ نہیں پایا. آج ناظرین ان کا تذکرہ پاک ہے. بس آج بات کریں گے بنیادی طور پہ ان کو زہد و تقویٰ کیا ہے، ان کی الہی کے بارے میں، وہ کس طرح سے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں نہیں تھے. سلاسل کا جو وجود ہوا ناظرین، سارے سلاسل وہاں جا کے ملتے ہیں. ذرا آج پوچھیں گے اپنے ممتاز اسکالر سے کہ آپ کی ہستی کیا ہے، آپ کی شخصیت کیا ہے. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں ناظرین انتہائی قابل احترام ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ممتاز علماء کرام ہیں. اور آپ جانتے ہیں ناظرین کہ یہ اس پروگرام کا اثاثہ بھی ہیں اور اس پروگرام کا تعارف بھی ہیں. پہلی شخصیت ممتاز بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، اور دوسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب. آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور انشاءاللہ ناظرین اب سے کچھ دیر کے بعد ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. اچھا جی، اب پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اتنی خوبصورت شخصیت، میں تو کیا بچپن ہوگا، کیا جوانی ہوگی، کیا خوبصورتی. پہلے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شخصی تعارف ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدم و مسلیم و مسلمہ. جنید اقبال صاحب، آپ نے جتنے خوبصورت انداز میں سیدنا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کروایا ہے، جزاک اللہ. ان کا تعارف میرے جیسا ادنا طالب علم کیا بیان کرے گا، جنہیں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ امام عصر اور فرید الدہر کہیں، اللہ اکبر، سید التابعین کہیں. اللہ. آپ کے والد حضرت یسار بصرہ اور واسط کے درمیان میسان کے علاقے سے تشریف لائے، اور سیدنا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی ہیں، جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا کہ قرآن کو جمع کرنا ان کے نصیب ہوا. اللہ. تو جہاں قرآنی برکات کا منبع ہو، جہاں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا حضرت خیرہ کی سرپرست ہوں، آج ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ ان کو فلاں سے ملاقات ہوئی تو یہ شرف ملا. اللہ اللہ اللہ. اور جن کو سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سینے سے لگایا ہو. اللہ اللہ اللہ.
جن پر ان کی نظر کرم پڑی ہو وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو پڑھتے ہوئے، ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے جو بات سب سے اہم سامنے نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ ایک ایسے خاندان سے ہیں کہ جو غلامی کے صورت میں آیا، وہاں آزادی ملی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کاروبار شروع کیا تو حسن لولوئی، جوہری جس کا لفظ آپ نے کہا، تو اب اس میں اتنی بلندیوں پر گئے کہ شاید ہی کوئی دنیا کا ایسا مرکز جہاں کے جوہری نہ پہنچتے ہوں۔ لیکن آپ کی زندگی میں جو ایک ٹرننگ پوائنٹ جسے ہم کہتے ہیں، ایک تبدیلی کا جو موڑ آیا، وہ بڑا اہم ہے۔ اچھا، اس تبدیلی سے پہلے قطع کلام کی مزہ ذرا، حضرت یسار رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد ہیں وہ بھی تو جوہری تھے نا، اصل تو کام انہوں نے شروع کیا تھا، تھوڑا سا وہاں بھی تو بتائیے نا لوگوں کو۔ جی ہاں، وہ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور یہ جنگ صفین تک مدینہ منورہ میں رہے ہیں۔ 17 سال کی عمر میں یا 15 سال کی عمر میں آپ بصرہ آئے، اور پھر آپ کو جب توجہ ادھر دلائی گئی کہ آپ کاروبار کی طرف آئیں تو آپ نے اس کاروبار کو بھی ان بلندیوں پر پہنچایا، اور جتنے دنیا کے ظاہری طور پر مالدار لوگ تھے ان تک آپ کی رسائی ہوئی۔ اور پھر روم کے بادشاہ کے بیٹے کا جو واقعہ آپ کے سامنے آیا، اس کی نسبت سے آج خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک ان کو پڑھنے والے کو، ان کی طرف توجہ دینے والے کو توجہ دلا رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ جی جی، قرآن پاک نے کہا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راس الحکمت مخافت اللہ، دانائی کی اصل اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا یہ خوف سیدنا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں جس طرح سمٹ کر آیا، اور انہوں نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے سامنے اس دنیا کی حقیقت کو آشکار کیا، جس کے نتیجے میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اے انسان، جب تو نے اللہ سے لو لگائی ہے تو پھر اس حقیقت کو سامنے رکھ کر اس دنیا کی رنگینیوں میں مت کھو جا۔ یہ دنیا جو ہے شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، کس مردار پہ تو للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ سیدنا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سراپا چلتے پھرتے قرآن اور تفسیر کی عملی صورت ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہو کہ جس پر ان کا اپنا عمل نہ ہو، اور اس بات نے ان کے اندر جو حق گوئی، بے باکی اور جرت کی جو مثالیں آپ کے اندر موجود تھیں، ان کی مثال نہیں ملتی۔ تو سیدنا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہاں یہ منظر دیکھا کہ بادشاہ اپنے بیٹے کی قبر پر آنے سے پہلے وہاں پر مسلح سپہ سالار طواف کرتے ہیں، پھر عورتیں اپنے ہاتھ، حسین و جمیل عورتیں اپنے ہاتھوں میں موتیوں سے بھری ہوئی پلیٹیں لے کر قبر کا طواف کرتی ہیں، وہاں بڑے بڑے دانا لوگ آتے ہیں، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ طبیب، معالج، یہ سب جب قبر کا طواف کر چکے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں تو بادشاہ آتا ہے، اور اس کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں انہوں نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت قیامت تک آنے والے انسان پر یہ حقیقت آشکار کی کہ اس کا باپ یعنی بادشاہ وقت کہتا ہے کہ اے بیٹے، جس ذات نے تجھے مجھ سے جدا کیا ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ اس تک کسی کی رسائی نہیں۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ کسی سے ڈر کر تمہیں واپس کر دے گا تو یہ سپہ سالار موجود ہیں، اگر مجھے معلوم ہو کہ وہ حسین عورتوں کا طلبگار ہے تو حسیناؤں کا جم گھٹا موجود ہے، اگر مجھے پتہ چلے کہ کسی کی حکمت و دانائی سے تو واپس آ سکتا ہے تو یہ دانا لوگ موجود ہیں، اگر مجھے معلوم ہو کہ کسی کا علاج تجھے واپس لا سکتا ہے تو یہ بڑے بڑے معالج دنیا کے موجود ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ جس ذات کے سامنے ہم بے بس ہیں اس نے تجھے مجھ سے لیا ہے، 1 سال کے لیے میں جدا ہوتا ہوں۔ یہ ہے وہ چیز جس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا اثر کیا کہ آپ نے ساری دنیا لٹا، یعنی بات یہ ہوئی کہ وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، وہ نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں۔ اچھا ابھی بتائیے اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات جو بنیادی طور پہ، ایک تو شخصی تعارف میں ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بات کی کہ حضرت یسار رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ظاہر جواہرات
تجارت کا کام کرتے تھے، پھر آپ غلام بنا کے لائے گئے، اور اس کے بعد پھر حضرت زید نے آپ کو کمال یہ کہ احسان بھی کیا آپ پر، یعنی آپ کو آزاد بھی کیا، رقم بھی دی، پھر کاروبار بھی آپ نے جو شروع کیا، اور اسی کاروبار کو آگے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ٹوک کیا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت میں جو آپ کے عام شخصیات کا کردار ہے، ذرا اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائیے۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بہت شکریہ جی۔ حضرت امام حسن بصری کی شخصیت کا جب ہم تربیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو چونکہ آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے سب سے پہلا جو اثر ہے آپ کی شخصیت پہ صحابہ کرام کا ہے، آل بیت اطہار کا ہے، اور سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق، حضرت ام سلمہ کے ساتھ تعلق، جیسے آپ نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ یہ سارے اثرات ہمیں حضرت امام حسن بصری کی شخصیت میں نظر آتے ہیں۔ آج ہم تعارف امام حسن بصری کا بطور ایک صوفی کے، ایک ولی کامل کے کر رہے ہیں، لیکن اگر اس تاریخ کو دیکھیں تو امام حسن بصری کا تعارف ایک مفسر کے طور پر اور ایک محدث کے طور پر ہے، یعنی آپ کو امام المحدثین بھی کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ، یہ وہ مبارک زمانہ تھا جب تصوف میں چلنے والے لوگ علوم میں، قرآن مجید کے علوم کے اندر، حدیث کے علوم کے اندر بھی اتھارٹی ہوتے تھے، اور اس کے اندر بھی وہ سند کا درجہ رکھتے تھے، اور امام حسن بصری کا وہی مقام ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ آپ سے بہت سی احادیث بھی مروی ہیں جو سیدنا علی مرتضیٰ سے آگے چلیں۔ تو اس زمانے کے اندر، اور اس وقت قطع کلام کی معذرت کہ آپ وہ جو ہے احادیث میں بیان نہیں کرتے، روایت جو راوی ہے وہ ان کا نام نہیں لیتے، وہ ماحول ایسا تھا، ماحول ایسا تھا کیونکہ دیکھیں بنو امیہ کا زمانہ تھا۔ اچھا، اب بنو امیہ کے زمانے میں اعتقادی آزمائشیں بھی تھیں، علمی آزمائشیں بھی تھیں، اور عملی آزمائشیں بھی تھیں، اور یہ جو ہستیاں تھیں پاکیزہ، ان سب آزمائشوں کے اندر استقامت کے ساتھ حق کو بیان کر رہے تھے، کیونکہ واقعہ کربلا ہو چکا تھا، اور اس واقعہ کربلا کو سوائے دین کے بنیادی اصولوں کو مسخ کرنے کے کسی طرح سے اکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ نے یہاں تک فرمایا نا کہ اگر میں یہ کہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا مطلب سمجھ لینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب یہ جو ڈائلما تھا کہ واقعہ کربلا کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر اس چیز کو مسخ کر دیا جو دین کی مبادیات میں تھا۔ جیسے آپ دیکھیں جبریہ کا عقیدے کے معاملات کھڑے ہوئے، قدریہ کے معاملات کھڑے ہوئے، اور سیدنا علی مرتضیٰ کے والے سے اس طرح کی فضا بنائے گی، آل بیت اطہار کے والے سے اس طرح کی فضا بنائے گی، اور نام تک لینا جو تھا اپنی جان سے جانے کے مترادف ایسا ہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسن بصری کو حدیث بیان کرتے تو سیدنا علی مرتضیٰ کا نام لیے بغیر بیان کر دیتے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کا نام لینا، آپ جانتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہیں، تو میں جب سرکار کا نام لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں واسطہ سیدنا علی مرتضیٰ کا ہے۔ اور ظاہر آپ تابعی تھے، سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ آپ کی صحبت میں وقت گزرا تو آپ سے پھر روایات لینے میں کوئی دوسرا کلام نہیں، اور بڑے بڑے آئمہ نے، امام سیوطی نے اور صاحب تہذیب الکمال نے، ان سب نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ حضرت حسن بصری کا تعلق تھا۔ اچھا، اب حجاج بن یوسف کا جو معاملہ تھا، اب آپ دیکھیں کہ اس کے جبر کا یہ عالم تھا، لیکن اس جبر کے اندر بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ساری آزمائش کے ماحول کے اندر بھی حق پہ یہ کھڑے لوگ تھے۔ حضرت حبیب اجمی جو ہیں وہ آپ کے مرید بھی تھے اور ان سے آگے سلاسل بھی چلے، تو کسی سبب سے حجاج بن یوسف نے حضرت حبیب اجمی کی گرفتاری کے آرڈر جاری کر دیے۔ جب سپاہی ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو حبیب اجمی بچتے بچاتے امام حسن بصری کی خانقاہ میں آ گئے اور وہاں انہوں نے پناہ لے لی۔ اتنے میں سپاہی بھی آ گئے، انہوں نے آ کے آپ سے پوچھا کہ یہاں کوئی بگوڑا تو نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا بگوڑے کا تو مجھے نہیں پتا، سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے۔ اچھا، وہ کمرے میں گئے، دیکھا وہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے، سفید اس کے بال ہیں، بوئیں لٹکی ہوئی ہیں، لگتا ہے کہ 200 سال عمر کا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا وہ جو آدمی تھا وہ تو جوان تھا، یہ تو نہیں لگتا۔ پھر باہر آ کے پوچھا، جب 2-3 دفعہ ہوا تو انہوں نے کہا یا اس کو مغالتا ہے یا ہمیں مغالتا ہے، یہ بابا جی پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں، واپس چلے گئے۔ جب حبیب اجمی باہر نکلے، اب یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ کیا صاحبان استقامت اور صاحبان تقویٰ لوگ تھے، اور ان کا کردار، ان کا تقویٰ رسم نہ تھا، اس تاثیر کا حامل تھا جو ماحول کو بدل دے۔ وہ باہر نکلے، انہوں نے کہا حسن بصری حضرت آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے تو بتا دیا، آپ کی کرامت سے میں بچ گیا ورنہ تو میں گرفتار ہو جاتا۔ آپ نے جواب دیا ہرگز نہیں، میری کرامت سے تم نہیں بچے، تم ذات رسالت مآب کی شریعت پر عمل سے، یعنی وہ سچائی اور صداقت، میں نے آپ کے فرمان پہ عمل کیا۔ اچھا، وہ جو گدھے والا واقعہ وہ بھی دیکھیں نا کیسا ہے، اسی حوالے سے دیکھیں نا کہ نماز پڑھنے کو کہا، نماز پڑھی، گدھا نہیں ملا، پھر آپ نے پڑھائی تو وہ آ گیا، وہ توکل آپ کا بڑا مضبوط، توکل اور استقامت جو تھی شریعت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر۔ دیکھیں صوفیاء کا طریقہ یہی ہے نا، انہوں نے جو تعلیمات ہیں قرآن و سنت کی اس کو تجربے میں ڈال کے بتا دیا کس کی تاثیر کیا ہے۔ اب آپ کے پاس ایک بدو آیا، اس نے آپ سے پوچھا کہ حضرت مجھے سمجھائیں صبر کیا ہوتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ تم پہ مشکلات آئیں اور تم ان پہ صبر کرو، اور ایک صبر یہ ہے کہ تم اس چیز سے رک جاؤ جس سے تمہیں اللہ نے روکا۔ اچھا، جتنی شورشیں اس دور میں تھیں ڈاکٹر صاحب، کتنا مشکل ترین کام تھا کہ ان شورشوں کے درمیان جو ہے اپنے آپ کو منوانا اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا۔ دیکھیں جی، یہ سب سے بڑی بات ہے، اس ماحول کے اندر وہ سارے لوگ جو دین کے اوپر قائم تھے، یہ سیدنا امام پاک کے مشن کو لے کے چل رہے تھے۔ جی، اصل بات کوئی ظاہری طور پہ لے کے چل رہے تھے، جو کوئی سری طور پہ لے کے چل رہے تھے۔
تو یہ تو سمجھے کہ آگ کے اوپر چلنے کے مترادف تھے. یعنی آپ واز فرما رہے ہیں اور حجاج بن یوسف آیا اور آ کے بیٹھ گیا مجلس میں, تو آپ واز فرماتے رہے. تو جو مجلس میں لوگ تھے انہوں نے سوچا شاید حجاج بن یوسف کی آپ کچھ تعریف فرمائیں یا کچھ ایسی بات کریں, کیونکہ وہ اس کا ظلم بھی بڑا مشہور تھا. اور ایسے مواقع پہ لوگ چاہتے بھی یہ تھے کہ حکمرانوں کی انہیں جو ہے وہ تائید مل جائے, عہدہ منصب مل جائے. لیکن آپ نے نہ ہی اپنے واز کو لمبا کیا, نہ مختصر کیا, نہ اپنا انداز بدلا. جب آپ کا واز ختم ہوا تو حجاج بن یوسف اٹھا, اس نے کہا کہ لوگوں تمہیں چاہیے کہ جب حسن کلام کریں ان کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرو, کہ ان کی مجلس اور ان کا کلام ایمان کی تازگی اور ایمان کی طاقت کا چشمہ ہے. تو یہ ان لوگوں کا کردار تھا, اس کی استقامت تھی, جس کی وجہ سے وہ جو مولانا روم نے کہا کہ یہ حیبت حق است حیبت مرد نیست, کہ یہ جو تم دیکھتے ہو اہل اللہ کی حیبت ہوتی ہے, ان کے ساتھ جو حق کی صحبت ہے, حق کی قربت ہے, یہ اس کی صحبت ہے, اس کی برکت ہے. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے ان کے لیے مخلوق خدا کے دل میں محبت بھی ڈالتا ہے اور حیبت بھی ڈالتا ہے. بالکل, اس میں مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین, جو آپ کا زہد و تقویٰ ہے اور آپ کا علمی مقام ہے اس پر بھی کلام کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کتنے سلاسل, یعنی آج دنیا بھر میں جتنے سلاسل آپ کو نظر آتے ہیں, آپ اس کے امام کیوں کہلاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, آئیے مل کے چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس کے حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه. خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین کرام, بات ہو رہی ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. آئیے ذرا کچھ ان کے اقوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, کیونکہ اصلاح اعمال کے حوالے سے اور اصلاح نفس کے حوالے سے جو آپ نے کام کیا ہے وہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے. فرماتے ہیں, آپ سے روایت ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا میرے نزدیک 1 مہینہ اعتکاف رکھنے سے زیادہ محبوب ہے. ایک شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ حسن اخلاق کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ سخاوت, درگزر کرنا اور برداشت کرنا. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی مروت اس کی زبان کی سچائی, اپنے بھائیوں کا بوجھ کو اٹھانا اور اپنے اہل زمانہ کے لیے بھلائی کو عام کرنا اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے رکنا ہے. ایک اور جگہ پہ آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان, اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے رک جا تو عابد ہو جائے گا, اپنے مقسوم پر راضی ہو جا تو غنی ہو جائے گا, اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں سے حسن سلوک کر تو مومن ہو جائے گا, لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو عادل بن جائے گا, کم ہنسا کر کیونکہ وہ دل کو مردہ کر دیتی ہے, ایسے ہی جس طرح بدن کو موت آتی ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, تم اپنی مراد کو پا نہیں سکتے سوائے اس کے کہ تم شہوات کو ترک کر دو, یعنی تمہیں شہوات کو ترک کرنا ہوگا. تم اپنی امیدوں کو نہیں پا سکتے سوائے اس کے کہ تم کو ان چیزوں پر صبر کرنا ہوگا جن کو تم پسند نہیں کرتے ہو. صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے, انسان تمام بھلائی کو لمحے بھر میں صبر کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جن میں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرماتا ہے اور اپنی رحمت ان پر عام کر دیتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے, اپنے مملوک یعنی ملازم کے ساتھ نرمی کرتا ہے, یتیم کی کفالت کرتا ہے اور کمزور کی مدد کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ناظرین ہمیں ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فیصل صاحب, آپ بھی بتائیے کہ ایک تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی مقام اور مرتبہ ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ تابعین میں حضرت قتادہ, حضرت واصل بن عطا, حضرت ابن سیرین, کیسے کیسے محدث اور مفسر ہیں, وہ آپ کے شاگردوں میں ہیں. اللہ 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 اللہ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس ہستی کو باب العلم سے فیض ملا ہو, اللہ, اور براہ راست فصاحت و بلاغت میں اس دور میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. اللہ اکبر. جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ علوم کی تمام تر شاخیں وہیں پہنچتی ہیں,
تصوف کے سارے مراحل طے ہوتے ہوئے وہیں منزل پاتے اللہ ہیں. اکبر. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں. اس کا سبب علماء نے یہ لکھا کہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ آئے اور آپ نے یہ دیکھا کہ بصرہ میں کس قسم کے لوگ لوگوں میں واز کر رہے ہیں. ہاں، اور بین کر دیا تھا نا سارے مطلب خطبہ کو. آپ نے نقاب اوڑھ کر یا اپنی یعنی ظاہری حیات کو اس طرح چھپا کر خفیہ طور پر آپ نے بصرے کے خطیبوں کے خطبے سنے. ٹھیک. اور ان کے خطبات کو سن کر آپ نے کہا کہ ان سب ممبروں کو توڑ دو، کسی کو اجازت نہیں ہے خطبہ دینے کی. کیونکہ خطبہ تو معاشرے کو وجود میں لاتا ہے. بالکل صحیح بات. اگر مسجد سے آواز ہی وہ نہ اٹھے جو دلوں کو جوڑنے والی، اللہ سے ملانے والی، انسان کو اس کی معرفت دینے والی ہو، تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ پھر خطبہ ایک پالیسی میٹر بھی ہوتا ہے. لیکن آپ اسی طرح خفیہ انداز میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خطبے میں گئے. انہیں ظاہر نہیں ہونے دیا کہ علی ان کے سامنے ہے، لیکن جب ان کے خطبوں کو سنا اور اس کے بعد یہ بھی پوچھا کہ تم طالب ہو یا مبلغ ہو، عالم ہو، استاد ہو، انہوں نے کہا میں نہ طالب ہوں نہ میں مبلغ اور استاذ ہوں، میں تو بات حضور علیہ السلام کے لوگوں تک بھیجنے میں بس یہی. اللہ. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ سمجھ گئے کہ یہ اس منزل پر ہیں. اس کے بعد جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا مجھ سے سوال کرنے والا، یہ تو مولا کائنات لگتے ہیں، وہ وہاں سے بھاگے، آپ تک پہنچے اور آپ سے آ کر گزارش کی کہ حضور میں نے اب پہچان لیا ہے، مجھے معاف فرمائیں اور مجھے وضو کا طریقہ بتا دیں، وضو کرنے کا طریقہ بتا دیں. یعنی ایک طرف خطابت کا یہ عالم اور انکساری کا یہ عالم، فیض لینا ہے. فیض لینا. آپ یہ جو بار بار ہم بتا رہے ہیں کہ تمام سلاسل بھی اور علمی طور پر بھی تمام منزلیں وہیں جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہ مجھے وضو کرنا سکھائیں، تو یہ معنی نہیں تھا کہ انہیں وضو کرنا نہیں آتا، لیکن وہ تو کچھ حاصل کر رہے تھے. اللہ. اب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے تشت منگوا کر جس طرح سے ان کو وضو کروایا، ان کے قلب و ذہن کو جس انداز سے صفائیوں کی انتہا پر پہنچا دیا، اس کا پھر فیض جو ہے وہ آج نظر آتا ہے. اور ان تمام باتوں کو ہم لوگوں کے سامنے لاتے ہیں. تو سیدنا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زبان پر بھی عبور تھا، اگرچہ آپ باہر سے تھے، بصری ہیں، یہ میسان سے آئے تھے، فارس سے آئے تھے، عراق سے آئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جس انداز میں لوگوں کے سامنے خطبات دیے، ان تک باتیں پہنچائیں، اس کا ایک دو نمونے کے طور پر ہم سامعین تک، ناظرین تک پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو حادثو هذه القلوب فإنها سریعة الدسور. اے لوگو تمہارے یہ جو دل ہے نا، ان کی جلا کا اہتمام کرتے رہا کرو، ان کو از سر نو جلا دیتے رہو، یہ بہت جلد زنگ آلود ہو جانے والے ہیں. اگر ہم حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس ایک ارشاد پر بیٹھ کر گفتگو کریں، ہماری کایا پلٹ جائے کہ اس انسانی وجود میں انسان کا دل ہی تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کائنات میں کہیں نہیں سماتا، اگر میں سماتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں. تو اگر ہم اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی جلوہ گاہ بنا لیں تو یہ بات حضرت خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سمجھائی. اس کے بعد آپ نے ایک اور بات بھی کہی، آپ نے فرمایا کہ اگر تم دنیا پر سواری کرو گے یہ تمہارے تابع رہے گی، اگر تم اس کو اپنے اوپر سوار کر لو گے تو پھر تم دنیا اور آخرت دونوں کی ذلتوں سے گھرتے چلے جاؤ گے. اور دنیا سے اس بیزاری نے آپ کے اندر حق گوئی اور بے باکی کا جو جذبہ پیدا کر دیا تھا، اس کی ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ حجاج بن یوسف نے بصرہ میں اپنا ایک محل تعمیر کروایا اور لوگوں سے کہا کہ آ کر دیکھیں کہ میں نے کیسا نادر زمانہ تعمیر کیا ہے. لوگ آتے تھے، اس کی تعریف کرتے تھے کیونکہ ظالم تھا، کتنے بے گناہ لوگوں کی وہ جان لے چکا تھا. اب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی آئیں اور اپنے اس کے بارے میں تاثرات دیں. آپ نے آ کر جب اس محل کو دیکھا تو فرمانے لگے یہ کون سی نئی چیز ہے، اس سے بہترین فرعون بھی بنا چکا، این اللہ قاصرۃ الجواب رت الولا کنز الکنوز فما بقینا ولا بکو. اب یہ بات حجاج تک پہنچی اور جب حجاج کے علم میں یہ بات آئی تو اس نے اگلے دن اپنے لوگوں کو ڈانٹا کہ تمہارے سامنے وہ اس طرح کی بات کر کے چلا گیا اور زندہ بچ گیا، آج دیکھو میں اس کا کیسے تیا پانچا. اچھا، یہ اس کے بعد کیا ہوا؟ حجاج نے کیا کیا؟ اگر اجازت تو پہلے کالر کو لے لیں، وہیں سے پھر کنٹینیو کر لیتے ہیں. پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں ساجد حسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ساجد صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی کوٹ مومن سے. جی کوٹ مومن سے جناب. جی جی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کن سے ہوئی تھی؟ یہ پوچھنا. کیا سوال ہے آپ؟ شادی مبارک. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اختر اقبال صاحب جیلوم سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جنید صاحب؟ جی الحمدللہ. آپ بتائیے کیسے مزاج ہیں اختر صاحب؟
اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. سوال یہ کرنا ہے کہ ایک امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ مائی رابعہ بصری کے ہم اثر ہیں. اچھا بالکل ہم اثر ہے تو پھر جو واقعہ ایک سنا ہے کہ روحانی طور پر کعبہ غائب ہو گیا تھا. اچھا ٹھیک ٹھیک جب تو بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بالکل بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ اختر اقبال صاحب، آپ نے جوائن کیا. مختصراً اگر پروفیسر صاحب اس بات کو آپ وائنڈ اپ کریں تاکہ بات کو آگے لے کے چلیں. جی یعنی آپ کا باطن ظاہر کی طرح روشن تھا، حق گوئی اور بے باکی تھی. آپ نے بڑی جرت کے ساتھ لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک امیر آدمی نے محل بنایا ہے، تم اس کا کعبے کی طرح طواف کر رہے ہو، اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہو. اس نے اگلے دن بلا لیا اور یہ کہا کہ دیکھو آج میں حسن بصری کا کیا حال کرتا ہوں. اب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب سامنے آئے اور حجاج بن یوسف کے سامنے جب کھڑے ہوئے اور اس نے بات کرنا چاہی تو آپ نے ہونٹ متحرک کیے. جی اس کے بعد حجاج بن یوسف پر اللہ نے آپ کا ایسا رعب اور دبدبہ ڈالا کہ آپ کو کچھ کہنے کی بجائے احتراماً کھڑے ہو کر بلوایا، آگے بلا کر اپنے بازو پر بٹھایا. اس کے بعد جب آپ فارغ ہوئے تو کسی نے کہا کہ حضور اس وقت آپ کے ہونٹ متحرک ہوئے تھے. فرمانے لگے کہ جب مجھے اس ظالم نے اپنے سامنے طلب کیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی. اللہ. اور آپ نے یہ دعا بھی دی کہ میں نے یہ دعا پڑھی کہ یا ولی نعمتی و ملازی عند قربتی اجعل نقمتہ بردم و سلامن کما جعلت نار بردم و سلامن علی ابراہیم. یہ دعا آپ نے پڑھی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ حجاج بن یوسف آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکا. اچھا اب مختصر نہیں بتا دیجیے، ایک تو شادی کے حوالے سے آپ کی شادی کا کیا روایت بنتی ہے؟ آپ کی شادی ہوئی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن اس کے بارے میں زیادہ تفصیل ہمارے سامنے نہیں ہے. ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک وقت کے بہت بڑے امیر آدمی نے آپ سے اپنی بیٹی کا رشتہ مانگا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس لیے انکار کر دیا کہ یہاں مجھے دنیا داری نظر آ رہی ہے، دینداری نہیں ہے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک تو یہ کہ ہم اثر اور پھر جو کعبے والا واقعہ اگر جی ہاں بالکل یہ ہم اثر ہیں. بلکہ جب حضرت حسن بصری واز فرماتے تو رابعہ بصری بھی اس واز کے مجلس میں موجود ہوتی تھیں، اور جس مجلس میں حضرت رابعہ بصری موجود ہوتی تھیں حسن بصری کی گفتگو اور آپ کا کلام ہی بالکل مختلف ہوتا تھا. بلکہ آپ تو انتظار فرمایا کرتے جب آپ ایسا بھی ایک مرتبہ ہوا کہ حضرت رابعہ بصری تشریف نہ لائیں تو اس وقت آپ کا آواز اس کیف کا حامل نہ تھا. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاتھی کی غذا چونٹی کو نہیں دی جا سکتی. بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے سامعین ہوں گے ویسے ہی کلام کرنا ہے نا. بالکل ٹھیک. اچھا زہد و تقویٰ اور خوف خدا کا جو عالم تھا وہ آپ کا بڑا عروج. جی بالکل تقویٰ اور خوف خدا کا عالم جو ہے حضرت حسن بصری کا، اور علم ظاہر اور علم باطن جو اللہ رب العزت نے آپ کو علم عطا کیا، وہی علم آپ کے تقویٰ اور آپ کے کردار میں بھی جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ صاحب وزارت الخفاء نے لکھا کہ حضرت حسن بصری اس علم کے حامل ہیں کہ پوری مخلوق خدا کو حسن کے علم کی ضرورت ہے. یعنی تمام مخلوق حسن کے علم کی محتاج ہے، اور حسن صرف ذات حق کے محتاج ہے، اس کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں. اکبر اللہ اکبر اللہ. آپ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا. آپ دیکھیں ایک مرتبہ آپ نے اپنے خادم کو کہا کہ مچھلی لے آؤ، آج مچھلی کھانے کا اللہ. جب مچھلی لائی گئی، کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور غمگین ہو گئے. خادم نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ فرمایا کہ مجھے آخرت یاد آ گئی. جب آخرت کا خوف مجھ پہ طاری ہوا تو اب یہ کھانا اس طرح کا لذت کا حامل کھانا میرے لیے ممکن نہیں رہا. تو ان کے اب یعنی جب ہم آپ کے معمولات دیکھتے ہیں تو ہر آپ کا جو آپ کا عمل ہے اس کے اندر ہمیں تقویٰ کا، للہیت کا، اللہ کے خوف کا ایک کمال درجہ نظر آتا ہے. اچھا ایک بات بتائیے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کلہائے چہار ترکی جو عطا کیا، دراصل وہ کیا تھا بیسکلی، وہ لوگوں کو بتائیے. دیکھیں جی یہ کلہائے چہار ترکی جو ہے نا جی، یہ بنیادی طور پہ ایک سمبل ہے کہ آپ نے اپنا سفر ذات حق تک پہنچنے کا کس طرح طے کرنا ہے اور اس کے لیے کیا کیا ترک کرنا ہے. اچھا یہ جو ترک ہے یہ آپ کو سارے سلاسل میں ملے گا. اس کا ذکر فتوح الغیب میں حضور غوث ثقلین نے فرمایا، مشایخ چشت میں اپنی کتابوں میں فرمایا کہ 4 چیزوں کو جب تک آپ ترک نہیں کرتے آپ اللہ کی معرفت کو نہیں پا سکتے. اللہ. سب سے پہلے آپ نے دنیا کو ترک کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے نفس کو ترک کرنا ہے، اللہ. اس کے بعد اپنے ارادے کو ذات حق کے ارادے کے سامنے مطیع اور مسجود کرتے ہوئے ترک کرنا ہے، اور اس کے بعد اس ترک کو بھی ترک کرنا ہے کہ آپ نے حق کے لیے کچھ ترک کیا. بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی آپ کے اندر یہ عجب بھی نہ ہو، یہ ریا اور یہ ایک احساس بھی نہ ہو کہ بھئی ہم تو اتنے بڑے پاکیزہ لوگ بن گئے ہر چیز سے نکل گئے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے الگ رہنا، یعنی مولا کائنات کو جو قول مبارک ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسے کشتی سمندر پہ رہتی ہے نا، ہے نا، ایسا ہی ہے. مطلب پانی جو ہے کشتی میں نہیں آنا چاہیے بلکہ کشتی پانی کے اوپر ہوتی ہے، پانی کشتی میں نہیں آ سکتا، اور کشتی کی منزل پانی نہیں ہوتا
پانی ایک وسیلہ ہوتا ہے منزل تک پہنچنے کا، بلکہ یوں کہ کشتی کا جو ہے منزل ہی پانا ہوتا ہے، پانی نہیں، ذات حق کو پانا ہوتا ہے، اور یہ پانی اس تک پہنچنے کا وسیلہ ہوتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں، ہم بات کر رہے تھے حضرت عمر بن حضرت حسن بصری کے تقویٰ کی۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت بنے تو انہوں نے حضرت حسن بصری کو خط لکھا، کیا کمال بات، حضرت مجھے یہ ذمہ داری سونپتی گئی ہے اور مجھے خوف ہے کہ ان ذمہ داریوں کے بوجھ میں اور اس ماحول میں کہیں دنیا میں بہت زیادہ انگیج نہ ہو جاؤں، اس میں کہیں بہت زیادہ مصروف نہ ہو جاؤں، تو آپ اپنی مصاحبین میں سے کسی ایک ولی کامل کو میرے پاس بھیج دیں، میرے پاس رہیں، تاکہ ان کی صحبت سے میں ایمان کی لذت سے، آخرت کے تذکرے سے، تزکیہ سے، ان چیزوں سے قریب رہوں۔ آپ نے عجیب جواب دیا، آپ نے فرمایا جو ولی ہوگا وہ تمہارے پاس تو نہیں آئے گا، اللہ اس صورت میں، اللہ اکبر، اس صورت میں تو وہ نہیں آئے گا کہ وہ دنیا کے ان معاملات میں آپ کے پاس آ کے ٹھہرے۔ جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ خود بہت بڑی خود کس مقام کے عامل ہے۔ ایکچولی حضرت عمر بن عبدالعزیز اس مقام کے حامل اس لیے ہے نا کہ ان کا رابطہ کن لوگوں سے تھا۔ بھائی سبحان اللہ، یہ میں نہیں بھولنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دیکھیں جہاں بھی آپ کو حکمران صوفیاء کے قریب نظر آئیں گے، وہاں ان کے اندر آپ کو صوفیاء کی صحبت کا اثر بھی نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے ایک بڑا قول ہے حضرت امام حسن بصری کا، آپ فرماتے ہیں کہ ان صحبت الاشرار یورث سوء الظن بالاخیار۔ یہ جو شریر لوگ ہوتے ہیں، فتنہ گر لوگ ہوتے ہیں، بد کردار لوگ ہوتے ہیں، جب آپ ان کے قریب چلے جاتے ہیں، ان کی صحبت میں جاتے ہیں، تو پھر آپ کے دل میں اہل حق اور اہل خیر کے بارے میں بدظنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر ہوگا۔ اگر حکمران اہل خیر کی قربت میں رہیں گے تو ان کے اندر خیر کی خوشبو پیدا ہوگی۔ اچھا، یہ وجہ کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی گفتگو میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ہے رنگ نظر آتا مثل نظر ہے، آتا ہے، بالکل رنگ نظر آتا ہے۔ آپ نے حضرت امام باقر، یہ بہت بڑی سند ہے، بہت بڑی سند ہے، حضرت امام باقر کی حضرت حسن بصری کے لیے بہت بڑی سند ہے۔ تو آپ نے اس خط میں لکھا، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر کوئی ڈرتا ہے، جو اللہ کے سامنے حیا کرتا ہے اس سے ہر کوئی حیا کرتا ہے، اللہ، اور جو اللہ کے سامنے معاذ اللہ اطاعت نہ کرنے پہ دلیر ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے ہر کوئی معصیت پہ دلیر ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے بڑا طویل خط لکھا، اس میں ساری نصیحتیں فرمائیں اور فرمایا اگر تم حق پہ قائم رہنا چاہو تو میں سمجھتا ہوں جو میں نے تمہیں خط میں لکھ دیا یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو آپ کا اپنا کردار بھی اسی طرح کا تھا اور آپ کی تعلیمات بھی یہی تھیں کہ آپ جو حکمران تھے، معاشرہ تھا، سوسائٹی تھی، سب کو خیر کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا جی، ڈاکٹر شبیر جامی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور ہم آپ کے منتظر تھے، ظاہر ہے فوگی ویدر ہے اس وقت۔ یہ بتائیے کہ جو سلاسل ظاہر مارز وجود میں آئے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، ذرا مطلب جو فیضان آپ کا تقسیم ہوا، ذرا اس بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف بنیادی طور پر تقوی اور عبادات کے نتیجے میں آنے والی اس گہری کیفیت کا نام ہے۔ اس کی مقامات کے اعتبار سے بھی تقسیم ہے اور احوال کے اعتبار سے بھی تقسیم ہے۔ تو آپ کے خلفاء میں سے جن کی جو بھی کیفیت تھی وہ رنگ آپ نے ان کو دیا۔ اللہ، اگر میں اس احوال کی بات کروں تو اس کے سٹیپ ہیں۔ پہلا احوال ہوتا ہے مراقبہ، دوسرا حال ہے قرب، تیسرا ہے محبت، سبحان اللہ۔ یہ پھر احوال کی پوری لائن ہے۔ اسی طرح مقامات کے بھی درجات، توبہ، ورع اور تقوی، زہد و فقر، توکل، صبر، رضا، یہ ان اعتبار سے جو بندہ بھی آپ کی خدمت میں آیا، مثلا حضرت زید، جو سلسلہ زیدی عبد الواحد بن زید، وہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان پر فقر کا رنگ طاری کیا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں ہے تو ان پر گوشہ نشینی کا رنگ آپ نے طاری فرمایا۔ اور حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی خدمت میں آئے تو ان پر تصرف کا، تسلط کا اور کرامت تامہ کا رنگ ان پر جاری فرمایا۔ یعنی مختلف رنگوں میں لوگوں کو ڈھالتے رہے، جو جیسی فطرت لے کر آیا ویسے ویسے آپ رنگ اس میں بھرتے رہے، یعنی جو سانچا تھا اسی میں ڈھالتے چلے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جو نسبتوں کے سنگم میں کھڑا کیا تھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین کا دودھ مبارک کا آپ کے جسم کا حصہ بننا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ خاص خرقہ ولایت جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات ملا تھا وہ ان کو پہنانا، اور پھر حضرت امام حسن کا ان کی صحبت میں فیض لینا، یہ جو آپ کو جامعیت ملی ان نسبتوں کے فیض سے، پھر صحابہ کی براہ راست صحبت اور غزوہ بدر کے صحابہ کو بھی دیکھا جن کے جنتی ہونے پر ان کی
یعنی خدمات دلالت کرتی ہے. اللہ اللہ اللہ. تو یہ آپ کے جو فیوزات ہیں تو سلاسل آپ سے کافی ہوا ہے. ہاں. بعد میں بتائیے ان سلاسل کے بارے میں ذرا بتائیے. وہی زیدیہ سلسلہ ہوا, ایازیہ ہوا, ادھمیہ ہوا, جنیدیہ ہوا, یہ سارے سلاسل پر فیض آپ کا چلتا رہا. یعنی جتنے سلاسل ہیں وہ جا کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے مولا کائنات سے مل جاتے ہیں سوائے نقشبندیہ کے. سوائے نقشبندیہ. ٹھیک, بالکل ٹھیک. ٹھیک. تصوف بنیادی طور پر جنید صاحب کیا چیز ہے؟ تصوف بنیادی طور پر اخلاص نیت, تزکیہ نفس جناب, اور دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو نکال کر صحیح معنی میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا نام ہے. جب کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد اس طرح کرتا ہے تو اس پر روحانی احوال ضرور مرتب ہوتے ہیں. امام غزالی صاحب تو یہ کہتے ہیں تصوف کو ہم دین کا مغز کہتے ہیں. بھائی کیا بات, سبحان دین کی حقیقت یہاں منکشف ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور اس میں کوئی شک نہیں, تصوف چونکہ انسان کو ظاہری اور باطنی طور پر صفائی کے اس درجے میں لے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برکت خاص, اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ولایت خاصہ اس کے سپورٹ کرتے ہیں. اچھا آپ ایک بات ہی بتائیے, حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ روتے بہت تھے, گریہ بہت کرتے تھے, اور ایک بات جو آپ کا خاص وصف ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ لرزتے رہتے تھے, ہر وقت ایک خوف کی سی کیفیت میں رہتے تھے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ صوفی جب اللہ کے قرب کے قریب جاتا ہے تو ہمارے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ وجوہات لکھی ہیں کہ صوفیاء پر خشیت الہی کیوں اتاری ہوتی ہے. جی. خشیت الہی کی ایک جگہ تو وہ ہے کہ جب یہ کچھ مناظر عبرت دیکھتا ہے, اگر وہ سبق لینے والی فطرت ہے تو عبرت کے مناظر بھی وہ باعث حزن و گریہ بنتے ہیں. اللہ. اور اس کے علاوہ جو آپ نے کیفیتیں دیکھی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے شہید ہوتے دیکھتا, اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ نے دیکھی, اللہ اکبر. حضرت امام حسن علیہ السلام کی ظاہر سے شہادت ہوتے دیکھی, اور حضرت امام حسین کے واقعے کی واقعہ بھی آپ کے پیش نظر تھی. یعنی 21 ہجری سے لے کے 110 ہجری تک کا جو سفر ہے آپ کا, بڑا ٹربلنس کا دور تھا. جی. اس کے علاوہ پھر یہ جو لوگ روتے اس لیے بھی ہیں کہ جب اس صوفیاء کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو نفس ہے, اس نفس کے اندر موجود خامیاں ہیں, یہ اللہ پر پہنچنے میں رکاوٹ ہے. ٹھیک. تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی اپنا جہاں یہ محاسبہ کرتے ہیں وہاں اللہ کے سامنے رو کر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار بھی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ تینوں, آپ کا آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, بس جانے سے قبل میں ایک بات آپ کو بڑی کمال آج بتاتا ہوں, اور یہ بات ریکارڈ پہ میرا خیال آج تک آئی نہیں ہے. میں کل اس پہ بڑا رات ریسرچ کرتا رہا, اس کے بعد جا کے میں نے نتیجہ ایک نکالا, وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے جو اولیاء کرام کے قدمین شریفین ہوتے ہیں نا, اس کا بڑا فیضان ہوتا ہے, اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ جوہری تھے, آپ کو پتہ ہے, جواہرات کا کام کرتے تھے, لیکن آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں. آپ کو جو حسن لولوئی کہا جاتا ہے, آپ موتیوں کا کاروبار بیسیکلی کرتے تھے. بصرہ سے موتی آپ خریدتے تھے اور آگے جا کر بیچا کرتے تھے. یہ آپ کمال, میں آپ کو بات بتاؤں, یہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی برکت ہے کہ آج آپ دنیا میں کہیں بھی جا کر دیکھیے, جو پرلز ہیں بصرہ کے دنیا کے مہنگے ترین پرلز میں شمار ہوتے ہیں. پاکستان میں 90 کی دہائی تک ناظرین بصرہ سے جو ہے باقاعدہ یہ پرلز آتے رہے, مہنگے ترین داموں میں بکتے رہے. آج دنیا میں جو ٹاپ آف دا لائن پرل ہے, ٹاپ آف دا لائن, وہ بصرہ کا پرل کہلاتا ہے. اور میرا وجدان یہ کہتے ہے, میری محبت یہ کہتی ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کا صدقہ ہے کہ انہوں نے موتیوں کا کاروبار بصرہ سے کیا, تو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے بصرہ کی سرزمین کو یہ فضیلت عطا کر دی کہ وہاں کا موتی جو ہے وہ دنیا بھر میں ممتاز رہے گا. ناظرین کرام, آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. آگ سے جلے ہوئے شخص کے لیے اگر کوئی شخص آگ میں جل جائے تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 اول تا آخر جو ہے وہ پڑھے, اور اول و آخر درود پاک پڑھ کر دم کیا جائے, انشاءاللہ بہت جلد آرام آ جائے گا. آئیے مل کے نعرہ دیں. جناب آپ وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں. پاکستان کا مطلب